اہم خبر دیں گے آپ کو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف فلیگ شپ ضمنی ریفرنس کی سماعت کے لیے احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ عدالت نے آج واجد ضیاء سمیت 4 گواہان کو طلب کر رکھا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کو طبیعت خراب ہونے پر جانے کی اجازت دے دی۔ جانیں گے مزید، بات کریں گے اب تک کے نمائندے سے۔ اوپنلی ہوا ہے یہ سارا، یہ تو اور ہمیں اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ سلوک یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نشان بھی لے لیا گیا۔ ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بغیر نشان کے الیکشن لڑے ہیں، ان کو اپنا نشان سے بھی محروم کر دیا گیا، سمبل سے، میں سمبل کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوا نشان کے بغیر جو ہے وہ کسی کو پہچاننا، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ اور کل آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کل جو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سرگودا میں جو تقریباً 20,000 کی لیڈ سے جو الیکشن جیتا ہے، اس میں ہمارے امیدوار کے پاس شیر کا نشان نہیں تھا، وہ بھی اسے چھین لیا گیا۔ جیسے سینیٹر سے ہمارے جو سینیٹرز کے امیدوار تھے، سینیٹرز کے جو امیدوار تھے ان سے نشان چھین لیا گیا، اسی طرح کل سرگودا میں ہمارے امیدوار سے بھی شیر کا نشان چھین لیا گیا اور اس کو پک اپ دے دی گئی، جس کو ڈالا کہتے ہیں، اور وہ ڈالے کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ 20,000 ووٹوں سے وہ کل کامیاب ہوا ہے۔ یہ کوئی نشان چھیننے سے اور یہ کیا ہمارا نشان مٹا دیں گے؟ جتنا یہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ احتساب عدالت پہنچنے کے بعد میاں محمد نواز شریف نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ اور آپ کو ہم نے براہ راست دکھایا میاں محمد نواز شریف جب پہنچے احتساب عدالت، تو وہاں پہنچنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ انتخابی عمل میں، سینٹ کے انتخابات میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ہمارے پاس نشان موجود نہیں تھا، نشان بھی ہمارا چھین لیا گیا اور پارٹی کی صدارت بھی چھین لی گئی۔ نشان نہ ہونے کی وجہ سے ارکان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیانیہ ہے، جو موقف ہے، جو سٹینڈ ہے، جو اصولی موقف ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میں نہیں کہتا، اب عوام کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور یہ میں خود وہاں پہ سنتا ہوں نعرہ جا کے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام اب دن بدن باشعور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ جو ہے اس کی یہ عزت، ہم ووٹ دے کے ایک وزیر اعظم بنائیں اور اس کو وہ جوتی کی نوک پہ جو ہے وہ نکال کے باہر کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ جو میں اب موڈ دیکھ رہا ہوں پاکستان کے عوام کا، وہ اب یہ سکہ شاہی جو ہے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے پبلکلی اب وہ ریوولٹ کر رہے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں ہیں کہ ووٹ دے کے وہ اپنے وزیر اعظم کو بنائے، اور چند لوگ 4-5 لوگ اٹھا کے اس کو نکال کر باہر پھینک دے وزیر اعظم ہاؤس سے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، وزیر اعظم نے کسی کو قتل نہیں کیا، وزیر اعظم نے کسی کا خون نہیں کیا، وزیر اعظم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، وزیر اعظم کوئی چور ڈاکو نہیں ہے اور ڈرگ سمگلر نہیں ہے اور منشیات کا کام نہیں کرتا، اور پھر وہ اپنا سسلین مافیا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ گاڈ فادر نہیں ہے، تو آپ اپنا اس کو اس طرح سے اٹھا کے باہر پھینکیں۔ یہ پاکستان کے عوام یہ نہیں برداشت کریں گے، اب جو میں دیکھ رہا ہوں، اور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے آگے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ظلم کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، جو ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، وہ خود سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ چلے گا، نہ ہم اس کو چلنے دیں گے۔ یہ پاکستان میرا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، یہ کسی فرد واحد کا ملک نہیں ہے۔
کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. یہ 22 کروڑ عوام کو جدھر موڑیں, جدھر ہانکیں, بھیڑ بکریوں کی طرح سے ادھر چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. یہ وہ وقت گزر کے جب بھی ہوتا تھا اس طرح سے, اب نہیں ہوگا. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور ہم لوگ کھڑے ہیں, اپنی قربانی دے رہے ہیں. آج حکومت سے باہر کر دیا گیا ہے, مجھے پارٹی کی صدارت سے بھی باہر کر دیا گیا ہے. ابھی پتہ نہیں اب لوگ کہیں گے جناب کہ آپ کو اب اتنے سالوں کے لیے نااہل قرار دیتے ہیں. یہ ادھر سے نااہل قرار دے رہے ہیں, عوام اہل قرار دے رہے ہیں. یہ مجھے پارٹی کی صدارت سے محروم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر جو ہے ہی نواز شریف. یہ اپنا جو ہے وہ مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال کے باہر کیا, تو کسی نے کیا یہ فیصلہ مانا؟ کسی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا؟ ہاں, اگر فیصلے میں کوئی جان ہوتی تو تسلیم کرتے. اگر فیصلے کے اندر کوئی بنیاد ہوتی, تو کوئی جواز ہوتا, تو عوام مانتی. عوام کہتی کہ ہاں بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. لیکن جب عوام نے پہلے دن ہی اس کو رد کر دیا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلے کے اندر کتنی قوت تھی اور فیصلہ کتنا غلط تھا. اور ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے, اور صحیح کو صحیح کہنا ہے, سچ کو سچ کہنا ہے, باطل کو باطل کہنا ہے. یہ پاکستانی قوم کا موٹو ہونا چاہیے انشاءاللہ آئندہ کے لیے. اب یہ 70 سال جو ہمارے گزرے ہیں, آئندہ 70 سال اس طرح کے نہیں گزرنے چاہیے. اور میں اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا ہوں میدان میں, اور پاکستانی قوم الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے. میں پاکستانی قوم کا احسان مند ہوں. بہت شکریہ. اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت پہنچنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی, اور اس بات میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ اب صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو رسپیکٹ دو.